دوستوں آج ماہ رجب کی 14 تاریخ دولت والے بدھ کا دن تشریف لا چکا ہے۔ جو بندہ بھی اللہ پاک کی یہ لاڈلی تسبیح صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھر دیتے ہیں۔ یہ تسبیح تمام بد نصیبوں کے تالوں کو کھول کے رکھ دیتی ہے۔ دوستوں اگر کوئی بندہ آج ماہ رجب کی 14 تاریخ دولت والے بدھ کے دن رزق مانگے گا، رزق ملے گا۔ دولت، شہرت، اپنا ذاتی گھر، گاڑی، بنگلہ، کوٹھیاں، جس چیز کی اللہ رب العالمین سے حاجت کرے گا، اللہ پاک اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دیں گے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور بیماری بھی لا علاج ہو چکی ہے، یا اس پر نظر بد ہے، جادو جنات کے معاملات ہیں، کسی نے سفلی کروا دیا ہے یا کسی نے اس کے پتلے بنا کر دبا دیے ہیں، کوئی حسد کرتا ہے یا آپ کا کوئی کھلا دشمن ہے جو ہر وقت آپ کو نقصان پہنچانے کی سازشوں میں مصروف عمل رہتا ہے، یا پھر آپ کا کوئی رشتہ دار ہے جو آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، آپ لوگوں نے بس اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آج ماہ رجب کی 14 تاریخ دولت والے بدھ کے دن صرف پانی کے گلاس پر ایک بار پڑھنا ہے اور اس پانی کو بسم اللہ پڑھ کر پی جانا ہے۔ اگر آپ لوگ کسی سے محبت کرتے ہیں یا کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہیں، محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ والوں آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کسی میٹھی چیز کے اوپر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ کر وہ میٹھی چیز جب آپ اس بندے کو کھلا دیں گے، انشاءاللہ العزیز تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ میری ان بہنوں کے لیے تحفے سے کم نہیں جن کے شوہر ان پر توجہ نہیں دیتے، ان پر دھیان نہیں دیتے، ان کی عزت نہیں کرتے، ہر وقت گالیاں دیتے ہیں، تانے دیتے ہیں، سیدھے منہ بات نہیں کرتے۔ وہ میری بہنیں ان خاص اعمال کو، ان خاص وظائف کو جو میں آج ماہ رجب کی 14 تاریخ دولت والے بدھ کے دن آپ کو بتاؤں گا، کسی بھی میٹھی چیز پر پڑے، کوئی بھی میٹھی چیز پر پڑے اور وہ میٹھی چیز اپنے شوہر کو کھلا دیں، پھر دیکھیے گا کس طرح سے آپ کے شوہر کے دل میں تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو اپنے جائز مقصدوں کے لیے استعمال کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ کسی ناجائز مقصد کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ اگر آپ لوگوں نے کوئی غلطی کی، کوئی غلط کام کیا یا کسی غلط مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھ لیا، فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہو جائے گا، کیونکہ یہ قرآنی وظیفہ ہے، یہ نورانی وظیفہ ہے، یہ روحانی وظیفہ ہے۔ اللہ والوں آپ لوگ خود بتائیں کہ جن چیزوں کا اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کو منع فرمایا ہے، جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے آپ کو منع فرمایا ہے، کہ اللہ رب العالمین قرآن پاک بڑھنے کے عوض آپ کو ان ناجائز مقصدوں میں کامیاب کرے گا؟ خود سوچ کے دیکھیں۔ اور کوئی بندہ اس وظیفے کو اس لحاظ سے کرے کہ وہ میری ناجائز چیز پوری ہو جائے گی، تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ وہ دار اسلام سے ہی باہر ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے جائز مقصد کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور بہترین ریزلٹس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اللہ والوں یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جیسے ہی یہ تسبیح پڑھو گے بلندیوں تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ عمل نصیب کے سارے بندتالوں کو کھول کے رکھ دے گا۔ بدقسمت ہے وہ بندہ، بدبخت ہے وہ بندہ جو آج 14 رجب بدھ کے دن کو لاپرواہی میں گزار دے گا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دے گا۔ اللہ والوں یہ تسبیح آپ لوگوں نے ہرگز نہیں چھوڑنی۔ آپ لوگوں کو بہت سے لوگ بہت سے وظائف بتا رہے ہیں، لیکن اس طرح کے مستند وظیفے، اس طرح کے مستند وظائف آپ کو ہمارے اس چینل پر ہی دیکھنے کو ملیں گے۔ تو لہٰذا ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں، کیونکہ آگے آنے والے جتنے بھی مہینے ہیں وہ سارے کے سارے حرمت والے ہیں۔ تو اللہ والوں بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، کیونکہ جب آپ لوگ دوسروں کے لیے آسانیاں فرمائیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے لیے پہلے آسانیاں فرما دے گا۔ اللہ والوں آج ماہ رجب کی 14 تاریخ ہے اور دولت والے بدھ کا دن ہے۔ انشاءاللہ یہ ایک تسبیح پڑھنے سے آپ کے نصیب کے بندتالوں کو کھول دیا جائے گا۔ آپ کے رزق میں بندش ہے، آپ کے رشتوں میں بندش ہے، آپ کے کاروبار میں بندش ہے۔
ہر طرح کی بندشیں، ہر طرح کے جادو جنات سے انشاءاللہ مکمل حفاظت ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگیں گے میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ اس وظیفے کی اتنے کمالات ہیں، اتنے معجزات ہیں کہ اللہ والوں بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ بس آپ لوگوں کو اتنا کہوں گا کہ آج ماہ رجب کی 14 تاریخ اور بدھ کے دن آپ نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بالخصوص پڑھنا ہے، اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر جائز دعا قبول ہوگی۔ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے گا۔ بس آپ نے دعا بھی اس طریقے سے مانگنی ہے جس طرح سے میں آپ کو بتاؤں۔ انشاءاللہ العزیز پھر آپ دیکھیے گا کس طرح سے آپ کو ریزلٹس ملیں گے۔ اللہ والو آپ لوگ ویڈیوز کو بھگا بھگا کر دیکھتے ہیں، آپ لوگ اسکپ کر کر کے دیکھتے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ لوگ ہماری اس ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیں، کیونکہ ہر پہلو پہ گفتگو کی جاتی ہے، ہر احتیاط کے بارے میں کھول کے بتایا جاتا ہے۔ اب بعض لوگ ایسے ہیں جو ماشاءاللہ سمجھدار ہوتے ہیں، دیکھیں ہر اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو مختلف خصوصیات کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ کچھ جو ہوتے ہیں ان کے دماغ بہت تیز ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے دماغ تھوڑے کمزور ہوتے ہیں، جن کو کوئی بات تھوڑی مشکل سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ والوں میرا تو کام ہے ہر بندوں کو ہر طرح کی بات سمجھانا۔ تو جو لوگ ہوشیار ہوتے ہیں پھر وہ گلا شکوہ کرتے ہیں کہ آپ ویڈیو لمبی بنا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں آپ سے ہاتھ جوڑ کر میں معافی بھی مانگتا ہوں اور آپ سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہت سمجھدار ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن تک پڑھنا نہیں آتا، جن کو سورتوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ سورۃ الاخلاص بولو تو سورۃ الکوثر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، سورۃ الفاتحہ بولو تو سورۃ الاخلاص پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ والوں میں کیا کروں؟ اور جب کمنٹس میں اتنے سارے سوالات ہوتے ہیں پھر کس طریقے سے ان کو جواب دوں؟ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ وظائف بھی بتاؤں اور ساتھ ساتھ پڑھتا بھی رہوں، اور ہر ایک جو نقطہ ہے، ہر ایک جو غلطی ہے اس پر میں آپ کی بہترین طریقے سے رہنمائی فرماؤں۔ تو اس لیے ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے لیکن آپ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں ناراض نہیں ہوا کرے، اللہ نہ کرے، میں آپ کو ہرگز ناراض کرنا نہیں چاہتا۔ میرا مقصد یہی ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت کروں۔ ہم تو صبح سے لے کے شام تک اسی چیز کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کا اگر روحانی علاج بھی فرماتے ہیں تو میرے بھائیوں 1 روپیہ بھی نہیں لیتے، 1 روپیہ بھی نہیں لیتے، حتیٰ کہ ہم نے اپنے آس پاس دور دور تک کے کوئی چندے کے باکسز بھی نہیں لگائے ہوئے، کیونکہ ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ اللہ پاک کی جو مخلوق ہے، جو رب کی مخلوق ہے، جو رب کے پیارے حبیب کی امت ہے، ان کے لیے بس کوشش کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ اللہ والوں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس روحانیت نہیں ہوتی، لیکن تقویٰ ہوتا ہے، اللہ پاک ان کی دعاؤں کو بھی قبول و منظور فرماتا ہے۔ لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس روحانیت بھی ہوتی ہے، تقویٰ بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ والوں یہ تقویمی نظام ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس پر ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ روحانیت کیا ہوتی ہے اور روحانی علاج کیا ہوتا ہے۔ اللہ پاک بس ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دوستو اس علم کو علم لدنی کہتے ہیں اور علم باطن بھی کہتے ہیں۔ علم باطن جو میرے لفظ ہیں ان پہ غور کریے گا، علم باطل کی بات نہیں ہو رہی، باطن الگ ہوتا ہے اور باطن الگ ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 برتن لے لیے، اور ایک جو برتن تھا میں نے عوام الناس میں بانٹ دیا، اگر میں دوسرا برتن بانٹ دوں تو آپ لوگ میرا نرخرا کاٹ دیں گے۔ اللہ والوں نرخرے مطلب جو شہرک ہوتی ہے وہ کاٹ دیں گے۔ وہ اتنا زیادہ پیچیدہ علم ہوتا ہے، مطلب کہ ہر بندہ اس علم کو نہ ہضم کر سکتا نہ سمجھ سکتا۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنے خلیفہ مقرر کرے، اپنے رسولوں کو، اپنے نبیوں کو اتارا، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے ولیوں کو اتارا۔ جبھی بہت سارے اس طرح کے بغیرت لوگ ہوتے ہیں جو کہ اللہ کے ولیوں کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا بولتے ہیں، کیونکہ وہ علم ہی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو لہٰذا انشاءاللہ کبھی اگر اللہ پاک نے زندگی دی، اللہ پاک نے موقع دیا تو اس پر ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ سکے، کیونکہ جو علماء کرام ہوتے ہیں ان کے سمجھ سے باہر ہوتا ہے۔ اب ایک حدیث اور ہے، اگر میں آپ کے آگے بیان کروں کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے زیادہ جہنم کے اندر علماء کرام ہوں گے،
اب ایک طرف ایک بندہ سوچے کہ یار جو 5 وقت کی نمازیں پڑھاتا ہے، وہ خود بھی پڑھتا ہے، وہ روزے بھی رکھتا ہے، وہ زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، عمرے بھی کر رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، سب چیزیں کر رہا ہے، پھر کیوں جہنم میں جائے گا؟ بات ہی یہی ہے کہ اللہ کے ولی کے، اللہ کے دوست کا جب انکار کرو گے، جب ان کا مذاق اڑاؤ گے، تو اللہ پاک کیا کرے گا؟ اللہ پاک آپ کو ذلیل و رسوا ہی کرے گا۔ اس لیے سب سے زیادہ علماء کرام ہی ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگے آنے والی امت، یعنی آگے آنے والی قوم ایسی ہوگی جو پچھلوں پہ لعنت کرے گی۔ اور آپ لوگ ابھی دیکھ ہی سکتے ہیں کہ ایسے کتنے لوگ ہیں جو پچھلوں پر لعنت کر رہے ہیں، اور جو اپنے آپ کو علمی کتابی بھی کہتے ہیں، اس طریقے سے کہتے ہیں کتابوں کا علم، لیکن کتابوں کا علم سمجھنا ہر کسی کے باس کی بات نہیں، کیونکہ کوئی بھی عالم شیطان سے بڑا عالم نہیں ہو سکتا۔ شیطان کے پاس علم بہت زیادہ تھا، لیکن غرور تھا اس کو اس علم پہ، وہ سمجھ نہیں پاتا تھا، اس وجہ سے کیا ہوا؟ گستاخ بن گیا۔ گستاخ بنا تو اللہ رب العالمین نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سچوں کی سنگت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس راستے سے بچائے جس پر اللہ رب العالمین نے غضب کیا۔ آمین۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا رے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والو، آج ماہ رجب کی 14 تاریخ ہے اور بدھ کا دن ہے۔ آپ لوگ اس خاص عمل کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ لوگوں کو جب موقع ملے، جب وقت ملے، آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، فرانس، اٹلی، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، اللہ والوں، آپ لوگ بس ماہ رجب کی 14 تاریخ، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رجب کی 14 تاریخ آ جائے، آپ لوگوں نے باوضو ہو کے مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھے، اور سب سے پہلے آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے معاملات میں پھنسا ہوا ہے، کسی کا کاروبار چلتا ہوا ٹھپ ہو چکا ہے، یعنی ہر بندہ کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار تو ہے ہی۔ تو اللہ والوں، اپنے خاص مقصد کی نیت کر کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آپ لوگوں نے آج ماہ رجب کی 14 تاریخ بدھ کے دن لازمی پڑھنا ہے۔ پہلے آئیں آج کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں، اور آپ لوگوں نے آمین بھی ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا، تجھے اپنے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، ہم سب کی دل کی ہر نیک اور جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ میرے مولا، امت محمدی کی خیر فرما دے، ہم سب کی مغفرت و بخشش فرما دے، ہم سب کی مدد کا بہترین انتظام فرما دے، ہمارے رزق حلال میں خوب برکتیں، وسعتیں عطا فرما۔ میرے مولا، ناگہانی آفات اور بلیات سے اپنی امان عطا فرما، اپنی حفاظت میں لے لے۔ میرے مولا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ جو میرے بہن بھائی جہاں سے بھی اس ویڈیو میں، اس دعا میں شریک ہیں، جن کی بھی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، جو بھی میری بہنیں اپنے سر پہ دوپٹہ لے کر میرے مولا تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے جو مانگنا چاہتی ہیں، ان کی دل کی جو حاجات ہیں، میرے مولا تمام حاجات کو پورا فرما دے۔ میرے مولا، میری ان تمام بہنیں، میری وہ تمام بھائی جو اس دعا کا حصہ ہیں،
ان کی دل کی ہر نئی اور جائز حاجت کو پورا فرما دے، ان کی ہر مشکلات پریشانی کو ختم فرما دے، ان کے گھر میں سے تمام بے برکتی کو ہٹا دے، ختم فرما دے، نحوستوں کو ختم کر دے۔ میرے مولا لا علاج بیماری داخل ہو گئی ہے، شیطانی جنات داخل ہو گئے ہیں، میرے مولا سب کی کاٹ فرما دے، اپنی خاص نظر کرم فرما، نظر رحمت فرما۔ اور ان کے گھروں میں اگر کوئی بیمار ہے، ان کے ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، جو کوئی بھی بیمار ہے، حتیٰ کہ ان کے اہل و عیال جو بھی بیمار ہے، میرے مولا سب کو شفا کلی عطا فرما۔ میری مولا ایسی شفا عطا فرما جیسے وہ کبھی بیمار ہوئے ہی نہیں تھے۔ میرے مولا ہم سب کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما، خوب ترقیاں عطا فرما، خوب برکتیں عطا فرما۔ میرے مولا جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان کو اپنا ذاتی گھر عطا فرما۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، میرے مولا بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ اور جن بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، اپنے سسرال میں ناخوش ہیں، ظلم و ستم ہوتا ہے، ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی، میرے مولا ان کو اپنی خاص نظر رحمت میں لے لے، ان پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما، نظر رحمت فرما۔ میرے مولا جو مرد حضرات ہیں ان کے اندر برداشت کی قوت بیدار فرما دے، اور جو طلاق کا ریشو بڑھ چکا ہے، میرے مولا اس ریشو کو ختم فرما دے۔ بالخصوص غازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ میرے مولا جو تو نے کفار پہ گہری ضرب لگائی ہے، جو ان کو اوپر برف کا بھی طوفان بھیجا، آگ کا بھی طوفان بھیجا، میرے مولا اسی طرح سے ان کو ذلیل اور رسوا کرتے رہے۔ اور جو امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہہ رہا تھا، آج پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ تو نے آگ لگائی اور وہ بجھا نہیں پائے، وہ پانی بھی اس آگ کو بجھا نہیں پا رہا، حتیٰ کہ برابر والے ہی شہر کے اندر برف کا طوفان بھی آ گیا ہے۔ میرے مولا اسی طریقے سے ان کو کیفر و کردار تک پہنچا دے۔ غازہ اور فلسطین میں مسلمانوں کی بہت بری حالت کری ہے، ہماری بہنوں کے ساتھ انہوں نے جنسی استحصال کرا ہے، میرے مولا ان کو غارت کر دے، ان کو نیست و نابود کر دے، ان کو جہنم کی نچلی تہ میں دفن فرما دے، اور جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں ان کو بھی عبرت کا نشان بنا دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے آمین ضرور لکھنا ہے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ جتنا زیادہ شیئر کریں گے اتنے زیادہ لوگ اس دعا کا حصہ بنیں گے، اللہ پاک اتنی ہی جلد ہماری دعا قبول و منظور فرمائیں گے۔ کیونکہ جب اتنے سارے مسلمان جمع ہوتے ہیں نا تو اللہ والوں رب کا فضل بھی ہوتا ہے، اور ان بندوں میں سے کوئی نہ کوئی رب کا ولی بھی ضرور ہوتا ہے۔ تو آئیں آپ اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بس اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اس کی نیت کریں، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور آپ لوگوں نے رب العالمین کی بارگاہ میں نہایت ہی عاجزی کے ساتھ جھولی پھیلا کر، منگتا بھکاری فقیر بن کر، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ اللہ رب العالمین کے 2 صفاتی ناموں کا خاص وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا باسطو اور یا کریمو کو پڑھنا ہے۔ یا باسطو یا کریمو یہ اللہ پاک کے 2 بہت ہی خاص نام ہیں۔ یا باسطو یا کریمو یہ وہ کلمات ہیں کہ جو بندہ پانی کے گلاس پر پڑتا ہے اس کے اوپر سے جادو جنات کے تمام معاملات ختم ہو جاتے ہیں، زائل ہو جاتے ہیں۔ آج 14 رجب بدھ کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یا باسطو یا کریمو کے کیا قدر و منزلت ہیں، کیا فائدے ہیں۔ اللہ والوں جو بندہ بھی 14 رجب بدھ کے دن یہ ایک تسبیح پڑھے گا، اللہ رب العالمین زمین پھاڑ کر رزق عطا فرمائیں گے، اللہ پاک ان کو فقیری سے بادشاہی عطا فرمائیں گے، اور ایسا اعلیٰ رتبہ عزتوں کا ایسا اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ یا باسطو کا مطلب ہے ایک گرہ کھولنے والا، اے رستے کھولنے والا، یعنی اللہ والوں جو بعض وقت ہم پر بندشیں ہو جاتی ہیں، ہم پر نظر بد ہو جاتی ہیں، جادو جنات کے معاملات ہو جاتے ہیں، تو اس لیے آپ نے یا باسطو پڑھنا ہے۔ اور جب یا کریموں کے ساتھ یا باسطو کو ملا کر پڑھیں گے، اللہ والوں یا کریموں کا مطلب کیا ہے؟ ایک کرم کرنے والے۔ اور جس بندے پر اللہ پاک کی
ایک نظر کرم ہو جائے اس کی پوری زندگی کے لیے وہ نظر کرم کافی رہتی ہے۔ تو اللہ والو، آج ماہ رجب کی 14 تاریخ بدھ کے دن یا باسطو یا کریمو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا اگر عرش الہی پر بیٹھے رب سے کسی کی اپنی کوئی بھی حاجت کے لیے، دل میں کوئی بھی حاجت کے لیے یا محبت پیدا کرنا اگر وہ چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، آپ رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں آج مانگ کر دیکھیے گا۔ آج مانگنے کا دن ہے، رب دینے کو تیار بیٹھا ہے، اور بڑا ہی بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ انسان جو آج 14 رجب بدھ کے دن یہ خاص عمل نہیں کرے گا۔ اللہ والوں، لاپرواہی میں اگر آپ لوگوں نے آج کے اس دن کو گزار دیا، یقین کریں میں خود کہتا ہوں بہت پچھتائیں گے۔ اس لیے یا باسطو اور یا کریمو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا باسطو رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے، یا باسطو سے رستوں میں آنے والی تمام رکاوٹیں انشاءاللہ ہٹ جاتی ہیں، اور یہ جو نام ہے یہ گرے کھولنے والا ہی ہے۔ اور جو دوسرا نام ہے یا کریمو، یقین کرے بہت خاص نام ہے۔ آپ نے ان دونوں ناموں کو ملا کر ایک بار، یعنی کہ یا باسطو اور یا کریمو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا، یا باسطو یا کریمو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہوگا، یا باسطو یا کریمو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 3 بار ہوگا۔ اس طریقے سے یا باسطو یا کریمو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 101 بار پڑھنا ہے، 101 ٹائمز پڑھنا ہے، 101 بار پڑھنا ہے۔ چاہے تو ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کے پڑھ لیں یا تسبیح کا استعمال کر لیں یا کاؤنٹر والی تسبیح پڑھ لیں، لیکن آپ لوگوں نے 101 بار پڑھنا ہے۔ 101 کا مطلب 101 ہی ہے، 102 نہ ہو اور نہ ہی 100 ہو۔ 101 بار پڑھنا ہے نہایت ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ نے یہ خاص وظیفہ آج ماہ رجب کی 14 تاریخ بدھ کے دن آپ لوگوں نے کر لیا، اللہ پاک دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے گا۔ تو اللہ والوں، 101 بار یا باسطو یا کریمو آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے، یہ سورۃ الاخلاص ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پہ سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ رجب کے مہینے میں ایک بار سورۃ الاخلاص پڑھنے کا ثواب اتنا ہے جتنا 10,000 اونٹوں پر سفید کاغذ لاد دیے جاتے ہیں، اور فرشتوں کو سونے کے قلم پکڑا دیے جاتے ہیں کہ جو بندہ رجب میں سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اونٹوں پر لدے ہوئے کاغذ پر نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور بے شمار لکھی جاتی ہیں۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا پڑھا؟ یا باسطو یا کریمو۔ جب ان دونوں کو آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں بسم اللہ پڑھ لیں یا نہیں بھی پڑھیں گے ایک ہی بات ہے، پڑھیں گے تو اچھا ہے، نہیں پڑھیں گے تو بھی کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنے میں لطف آتا ہے تو وہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، یعنی اگر بسم اللہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ کے ساتھ ہی پڑھیں گے، اگر بغیر بسم اللہ کے پڑھ رہے ہیں تو بغیر بسم اللہ کے ہی پڑھیں گے۔ بیچ میں بسم اللہ نہیں پڑھنی، نہ شروع میں پڑھنی ہے نہ اینڈ میں پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ نہیں پڑھنی۔ اور اگر آپ لوگ بسم اللہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ نے شروع سے لے کے اینڈ تک بسم اللہ کے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ مجھے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنے میں مزہ آتا ہے تو میں بسم اللہ کے ساتھ ہی پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ کیا کوئی بھی آگے بھی پڑھ کے سنا رہا ہوں کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ 3 بار ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ نے 100 بار، یعنی پوری ایک تسبیح سورۃ الاخلاص شریف کی آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ آج ماہ رجب کی 14 تاریخ ہے، 14 تاریخ ہے اور بدھ کا دن ہے، یہ دوسرا بدھ ہے ماہ رجب کا، یہ دوسرا بدھ ہے۔ تو آپ لوگوں نے نہایت ادب کے ساتھ احترام کر، کیونکہ دیکھیں مہینہ بھی آدھا ہو گیا ہے، ماہ رجب کا مہینہ بھی آدھا ہو گیا ہے، تو اللہ والوں کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ لوگ توجہ سے، ادب سے، دھیان سے وظیفے کو صحیح طریقے سے پڑھیں۔ اگر آپ نے صحیح طرح سے وظیفہ پڑھا تو اللہ پاک آپ کے لیے ضرور آسانیاں فرمائیں گے۔ اب آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کو 100 بار پڑھ لیا، ایک تسبیح کی صورت میں پڑھ لیا، پانی کے گلاس میں دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔
اللہ والوں یہ دونوں نام بہت پیارے ہیں. یوں تو ہر نام ہی پیارا ہے, ہر نام ہی میٹھا نام ہے, لیکن یہ نام, اس کی جو تعزیت ہے, اس کی جو خوشبویت ہے, یقین کریں وہ سب چیز اپنے آپ میں ہی ہے. کیونکہ میں جب پڑھتا ہوں نا مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے. یا اللہ اے میرے رب, اے ہمارے معبود, یا اللہ اور یا محمد اے اللہ کے حبیب. یقین کریں یہ دونوں نام بہت خاص نام ہیں. جو بندہ بھی یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار ہوگا. یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا. یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں, صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے. 11 ٹائمز یا اللہ یا محمد کو آپ نے پڑھنا ہے. یا اللہ یا محمد جب آپ لوگ 11 بار پڑھ لیں, اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے, یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے. آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنی ہے. دیکھیں سورۃ الکوثر جو ہے نا, یہ آپ کی گرہ کھولتی ہے. سورۃ الکوثر رستے کی رکاوٹوں کو ہٹاتی ہے, پریشانیاں دور کرتی ہے. ڈپریشن, یقین کریں ہر دوسرا بندہ جو ہے نا وہ ڈپریشن کا شکار ہے. اس کو پوچھو تو فوراً رونا شروع کر دے گا کہ کبھی اس نے خوشی دیکھی ہی نہیں. اتنا لوگوں کا دل کمزور ہو چکا ہے. تو سورۃ جو کوثر ہے نا, یہ سب سے بہترین سورت ہے. کیونکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سخت غمزدہ تھے تو اللہ رب العالمین نے اس سورت کو نازل فرمایا اور اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کی دلجوئی فرمائی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ بھی سورۃ الکوثر کو پڑھیں. کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. یہ ایک بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. یہ 2 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے سورۃ الکوثر کو بھی 41 ٹائمز پڑھنا ہے. 41 بار پڑھنا ہے. بغیر بسم اللہ کے پڑھنا چاہے تو بغیر بسم اللہ کی بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج والی بات نہیں. بسم اللہ کے ساتھ مجھے پڑھنے میں مزہ آتا ہے تو میں اس لیے آپ کو بھی اسی طرح سے بتا رہا ہوں. لیکن دونوں طریقے صحیح ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بے ادبی ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے تو زیادہ فائدے ملیں گے. دیکھیں جو فائدے ہیں وہ ایک ہی ہیں. اللہ پاک وہ تو ثواب دینے پر قادر ہے, وہ من چاہا ثواب دے دے, جس کو جو چاہے وہ دے دے. وہ تو مالک ہے, وہ خالق ہے, وہ سب دینے کو تیار ہے. وہ تو حاکم الحاکمین ہے. تو اللہ والو ہم جو ہے, ہم اپنی جو طریقے جو ہمارے مطالعہ ہوتا ہے, جو اللہ والے فرماتے ہیں بھائی بات آپ کے آگے بتائی جاتی ہے. بھائی یہ چھوٹی سی بات ہے. اول آخر درود ابراہیم کی کوشش کریں کہ 11 بار پڑھیں, 5 بار پڑھیں, 7 بار پڑھیں, 3 بار, جتنی بار آپ کا دل کرے پڑھ سکتے ہیں. کم سے کم 3 بار تو پڑھیے گا. اور اس کے بعد اس پانی پہ دم کریں اور وہ پانی آپ لوگ پی جائیں. اس پانی کو آپ لوگ پی لیں. اب یہ مت سوچیے گا 1 گھٹ میں پی لوں, 1 گھٹ ادھر, 1 گھٹ نہیں, سارا آپ پی لیں, کوئی مسئلہ نہیں. دوسرے کے لیے پڑھنا ہے, پھر دوبارہ وظیفہ پڑھا جائے گا, پھر دوسرے کو پلائیں. خود پڑھیں گے تو آپ نے خود وظیفے کو پی لینا ہے, یا پھر جو نوکری کرتا ہے پی لیں. دیکھیں یہ رب کا نظام ہے, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. جگ پہ دم کر دیں, زیادہ لوگوں کو پلانا ہے نا تو پھر زیادہ پانی لے لیں. کولر پہ دم کر دیں, بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے, پورا دن پانی پیتے رہیں, کوئی حرج والی بات نہیں ہے. علم ہے بانٹنے سے بڑھتا ہے, نور ہے, نور جب دوسرے سے ملتا ہے تو روشنی بڑھتی ہی ہے. اس لیے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا. اللہ پاک میرا سنانا آپ کو سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دعا اچھے انداز سے مانگنی ہے, بارہا کہتا ہوں اللہ والوں دعا صحیح طریقے سے مانگ لو. یقین کرو رب یار اتنا شاندار ہے. ہم لوگ کیوں رٹی رٹائی دعائیں مانگتے ہیں, ہم لوگ کیوں جلد بازی کرتے ہیں. اللہ والوں جلد بازی دعا کے اندر تو کم سے کم نہیں کرا کرو یار, آرام سے مانگو. 15-20 منٹ یا آدھے گھنٹے کی دعا ہونی چاہیے. مانگتے رہو رب سے جتنا مانگنا ہے, باتیں کرو رب سے یار, باتیں کرو اللہ والوں جتنا دل کرے. میں تو باتیں کرتا ہوں رب سے, سر جھکا کے اپنا میں بیٹھا ہوں, بول رہا ہوں میرے مالک یہ ہو گیا, پاؤں میں درد ہو رہا ہے, سر میں درد ہو رہا ہے, کمر میں درد ہو رہا ہے, اب بول رہا ہوں رب سے. رب جواب دیتا ہے. بات یہ کہ ہمارے کانوں میں اتنی طاقت نہیں ہے, رب کا جواب آتا ہے اور رب کی مدد بھی آ جاتی ہے. تو بہتر یہ کہ اپنے جو دکھ ہے اپنے رب کو سنائیں. اللہ پاک آپ کے دکھ کا مداوع بھی کرے گا اور وہ آپ کا پھر دوست بن جائے گا. ایک وقت آئے گا, یقین کریں رب کی آواز آپ کو سنائی دینی شروع ہو جائے گی. تقویمی نظام کا ایک یہ بھی حصہ ہے جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. اب اللہ والوں اس ویڈیو کو سب سے زیادہ شیئر کرنا ہے, کیونکہ آج ماہ رجب کی 14 تاریخ ہے اور یہ دوسرا بدھ ہے, تو لہٰذا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.